ایک مومن نے اس کا جواب ایسے دیا انسان حسد کیوں کرتا ہے. فرمایا جب کبھی آپ کی انگلش میں کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے یہ احساس کمتری مال کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ احساس کمتری بولیے شہرت کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ احساس کمتری دنیا کی کسی بھی شے کے اعتبار سے ہو، اگر احساس کمتری کا انسان شکار ہو جائے تو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. بہرحال میں نے جتنا سوچا ٹھیک ہے انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، لیکن انسان یہ کیوں، خوب ابھی اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے دوسرے کے پاس سے یہ شے چلی جائے. محسوس ایسے ہوتا ہے. ساتھ ہے عزیزوں میرے، ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد السلام علیکم. بہرحال اپنے معاشرے کے بزرگوں کا احترام کریں. اللہ نے انہیں نبی کا مقام دیا ہوا ہوتا ہے. جتنا ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں گے، چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے، اتنا اچھا معاشرہ، الہی معاشرہ، مہدوی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں گے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد. مجھے ایسے لگتا ہے عزیزوں، کیوں انسان چاہتا ہے کہ سامنے والے کے پاس سے یہ شے چلی جائے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا خواب ہی اس کا یہ تھا کہ مجھے میرے پاس بابا کی توجہ تھی، میرے پاس والدہ کی توجہ تھی. جو بچپنے میں کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اس بچے کی کہ جو اب 4 یا 5 سال کا ہو چکا ہے اور چھوٹا بچہ گھر میں جب آیا ہے، نومولود بچہ، اب اس کی بنا پر یہ دیکھتا ہے کہ میری تو ساری زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے. لہٰذا وہ اپنے ذام میں غلط سوچ رہا ہے. یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کا اصلی ترین دشمن معاذ اللہ یہ آنے والا نومولود ہے. لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر دوبارہ سے مجھے ماں اور باپ کی محبت نصیب ہو جائے گی. کہ اگر انسان کی معرفت میں اضافہ نہ ہو، بڑے ہو کر بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے سامنے والے کے پاس سے پیسہ چلا جائے تاکہ پھر یہ پیسہ جو ہے وہ کیا ہے، مجھے مل جائے گا. وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے شہرت چلی جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے اسٹیٹس، مقام اور مرتبہ چلے جائے. آپ دیکھیں انتخابات میں اٹھا کر دیکھ لیں، حتیٰ دینی امور میں آپ دیکھ لیں، حتیٰ جو ہماری صنف ہے، فرمایا علماء میں حسد بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال وہ آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا. یعنی بسا اوقات معرفت رکھنے کے باوجود بھی اگر انسان صحیح طرح سے، مجھے بات جو سمجھ میں آتی ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا، روایتوں میں بھی ہے، اصول الکفر ثلاثہ، کفر کی اساس اور بنیاد یہ 3 امراض ہیں. مجھے ایسے سمجھ میں آتا ہے عزیزوں، بہرحال یہ احساس کمتری کا بھی شکار انسان کب ہوتا ہے؟ جب حقیقت میں یہ مرض انسان کو لاحق ہو جاتا ہے، اور اس مرض کا نام ہے حب دنیا. جب انسان دنیا کی محبت کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے آنے کے سبب سے ایک کیفیت انسان کی زندگی میں آتی ہے، اس کے جانے کے سبب سے ایک ریئیکشن انسان کے وجود میں رونما ہو رہا ہوتا ہے. اس کے آنے کے سبب سے انسان متکبر ہو جاتا ہے، اور اس کے جانے کے سبب سے انسان جو ہے وہ جس کے پاس بھی دیکھتا ہے اس کی نسبت سے حسد اپنے وجود میں پیدا کر لیتا ہے. یہی سبب ہے فرمایا ان 3 بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پہلی بیماری کا نام ہے ہیرس، لالچ، بھرپور اٹریکشن. شادی تو میں نے اسی گھر میں کرنی، گاڑی تو مجھے یہی چاہیے ہے میرے بھائی، پیسہ تو میرے پاس اتنی مقدار میں قطن ہونا چاہیے، بس کسی طرح سے بھی مجھے چاہیے. یہ ہیرس اساسی اور بنیادی ترین مرض ہے کہ جب وہ شے انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے، میں کچھ ہو گیا. ہاں، ایک امام بارگاہ کا جو ہے وہ کیا، دنیاوی مثالیں تو اپنی جگہ پر آ جائیں، دینی مثالوں میں بھی بسا اوقات شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے کہ امام بارگاہ کا ٹرسٹ کیا مل جائے، انسان سمجھتا ہے میں کچھ ہو گیا. اب آپ لوگوں کی مثالیں دوں تو آپ کو اتنا اچھا نہیں لگتی، اپنی مثال دے دو. ایک امامہ سر پہ کیا آ گیا، انسان سمجھتا ہے کہ میں اب سب سے بڑھ گیا ہوں. نہ، میری ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کل کو خدا کی بارگاہ میں میری پکڑ سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے. فرمایا نا آگاہ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گناہ معاف کر دے گا، اس کے بعد جا کر ایک عالم کا گناہ بخشا جائے گا. تو جانتا تھا، جانتے بوجھتے تو نے کیوں گناہ کیا؟ اور یہی سبب ہے کہ جب انسان سے وہ شے چلی جائے تو انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. خدا را دنیا کی حقیقت کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں. دیکھیں یہ 4 قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دعا بہت خوبصورت ہے، اس کو یاد کر لیں. انسان کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے؟ دنیا سے محبت کے سبب سے، اور دیکھتا ہے کہ مل جائے گی تو میں بڑھ جاؤں گا، چلی جائے گی تو میں گھٹ جاؤں گا. یہ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں. واضح طور پر قرآن سورہ مبارک فجر میں ارشاد فرماتا ہے ہم دے کر بھی امتحان لیتے ہیں، ہم لے کر بھی امتحان لیتے ہیں. دونوں اللہ کے طریقے امتحان ہیں. اس دعا کو یاد کر لیں. دیکھیں آج حضرت یوسف کی ایک اور دعا بھی لے کر آئے ہوں. پہلے دن میں نے ایک دعا کہی تھی
بعض لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ مولانا کیا دعا تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں کہ آپ بھی مجلس میں پڑھ دیں. بعض بقیہ لوگوں نے تو کہا دیکھیے الحمدللہ آپ روزانہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، دعاؤں میں یاد فرمائیے گا آپ بھی. نہ عزیزو ایسے نہیں ہے. اس دعا نمبر 101 کو جو ہے وہ جا کر دیکھیں، بڑی خوبصورت دعا. آج حضرت یوسف کی ایک اور دعا بھی لے کر آئے ہیں، اس سے پہلے اس دعا کو سن لیں. حب دنیا کے مرض سے نجات پانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ کیفیت میرے اور آپ کے وجود میں ہونی چاہیے کہ دنیا کے ملنے پر میں متکبر نہ ہو جاؤں. پیسہ آ گیا، اسٹیٹس آ گیا، مقام آ گیا، مرتبہ آ گیا، نام تکبر نہیں آنا چاہیے. پروردگار تیرا احسان ہے، تیری عطا ہے، مجھے شکر بجا لانے کی توفیق دے. دنیا چلی جائے تو انسان جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں گر گیا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے، اس وقت فائنینشیل امتحان لے رہا ہے، اس وقت اولاد کے ذریعے سے میرا امتحان لے رہا ہے. لہٰذا انسان استقامت کے ساتھ کھڑے رہے کہ پروردگار تیری رضا پر میں راضی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کو یاد کر لیں، میرے ساتھ پڑھیے. اللہم اجعل غنایا فی نفسی. کتنی بار پڑھوں تو پھر آپ ریپیٹ کر کے سنا دیں گے مجھے، نہ کہ اس دن والا حال کیجئے گا. سنائیں گے حضرت یوسف کا شعار کون سنائے گا؟ ایک صاحب تقریر کے بعد آ کے کہنے لگے میں یاد کر کے آیا تھا لیکن بعد میں آیا تھا. واہ کیا بات ہے. کہا آپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے بھائی، آپ کو کچھ یاد ہوتا نہیں، آپ ہم سے پوچھ لیتے ہو. جی کون سنائے گا؟ جی میرے بھائی ایسا تو نہ کرو میرے بھائی. ہاں دو نیازیں یہاں پر بٹتی ہیں، دو نیازیں بٹ رہی ہوتی ہیں. ایک تقریر کے بعد بٹتی ہے، ایک تقریر میں بھی بٹتی ہے. تقریر کے بعد والی نیاز تو آپ لیتے بھی ہیں، تناول بھی کرتے ہیں، صاحب جو ہے وہ محفل کی بھی تعریف کرتے ہیں، جس نے نیاز بنا کے دی ہے اس کی بھی جو ہے وہ ستائش کرتے ہیں. اور ہم سے نیاز لینے میں بھی اتنی بے مہری. آگا ایسے تو نہ کریں. آگا من یتق اللہ ہوا یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. عربی زبان سے اپنے شغف میں اضافہ کیجئے عزیزوں. بہرحال ترجمہ اپنی جگہ پر انسان کو قرآن فہمی میں مدد کر دیتا ہے، لیکن بہرحال عربی ہے عزیزوں. اللہ کی زبان ہے، اس کے رسول کی زبان ہے، اس کے قرآن کی زبان ہے، ہاں جنت کی زبان ہے میرے بھائی. کوشش کریں، ہمت کریں. 5 الفاظ ہیں. اللہم اجعل غنایا فی نفسی. پنجتن پاک کے ماننے والوں یاد کریں گے. اللہم اجعل غنایا فی نفسی. اے پروردگار مجھے میری ذات میں بے نیازی عطا کر دے. عربی نہیں یاد ہوتی، اردو یاد کر لیں، حتی نمازوں کی قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اے پروردگار مجھے میری ذات میں بے نیازی عطا کر دے. حب دنیا اساسی ترین مرض ہے. اس کی علامتوں میں سے ایک علامت کا نام ہے احساس کمتری. اے علی کے چاہنے والے، احساس کمتری تیرے وجود میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے تیری رنگت کوئی بھی ہو، چاہے تیرا جیب کتنا ہی بھرا ہوا ہو، چاہے تو دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو. احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. احساس کمتری انسان کو مار ڈالتا ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمارا معاشرہ بھی اس احساس کمتری کے ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. بتائیے ہم امیر و غریب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ سچ صحیح بتائیے گا. دونوں ہی علی کے چاہنے والے ہیں، دونوں ہی مومن ہیں، دونوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ سیم ہے. میں نے بارہا مجلسوں میں عرض کیا مولانا اس کے ساتھ برتاؤ اس لیے سیم نہیں ہو سکتا، یہ ڈونر ہے ہمارا، بڑی مہربانی. ہاں بہت اچھی بات ہے، ڈونر ہے، احترام دینا چاہیے. یہ شہزادی خدیجہ کا غلام ہے. جس طرح سے قرآن شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تعریف کر رہا ہے، ہمیں بھی اس کی ستائش کرنا چاہیے. اس کو مہمان خصوصی بنانا چاہیے، اس کا حق ہے. اس نے پیسہ نہیں دیا ہوتا تو یہ کام نہیں ہو پاتا. بہت اچھی بات ہے، لیکن مہمان خصوصی بننے کا ایک ہی راستہ ہے. فقط اس نے ڈونیشن دیا تو یہ مہمان خصوصی ہاں بن پا رہا ہے. اور بھی تو راستے ہیں. وہ بندے خدا جو روزانہ، ہم تو یہاں پر روزانہ چائے گراتے ہیں، جب دوسرے دن آتے ہیں تو ہمیں صاف ستھری جو ہے وہ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ چاندنیاں دکھ رہی ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی تو ہے جو یہاں پہ صاف ستھرا. مثلا امام بارگاہ میں ایک سویپر ہے بیچارہ، کام کر رہا ہے. یہ بھی تو اس امام بارگاہ کے سجانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے نا. جب 30 دنوں کے بعد ہم مہمان خصوصی کا انتخاب کریں، جہاں ہاں ان پیسے والوں کو دعوت دیں کہ جنہوں نے پیسہ دیا ہے اللہ ان کے پیسے میں برکت عطا کرے، وہاں اس غریب کو، اس چائے پلانے والے کو، اس امام بارگاہ کی صاف جو ہے وہ کیا ہے ہاں گرد و میل جو ہے وہ جھاڑنے والے کو بھی جو ہے وہ ہم بلا لیں، اور اس کے ہاتھوں سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ ہدایہ دیں، تاکہ لوگ یہ احساس کر سکیں کہ مہمان خصوصی یعنی خدا کی بارگاہ میں بلند ہونے کے کتنے راستے ہیں. فقط پیسے سے انسان خدا کی بارگاہ میں بلند نہیں ہوتا انسان. بہرحال یاد رکھیے گا، انفیریورٹی کمپلیکس، اگر احساس کمتری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اس دعا کو مانگیے. اللہم اجعل غنایا فی نفسی. میرے پروردگار مجھے میری ذات میں بے نیازی عطا کر دے.